اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. معزز و محترم برادران اسلام، تزکیہ نفس کے حوالے سے اور لفظی معنی اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. مثلا اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ بھی اسی تزکیہ سے ہی نکلا ہے. اور زکوٰۃ اس کے کچھ معنی جو عربک ڈکشنری میں آئے، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، کسی چیز کا بڑھنا، اور ایک ہوتا ہے پاک صاف کرنا. اور ان دونوں میننگز کی توجیہ مفسرین کرام نے کی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کیا تو یہ کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے. یہ شیطانی وسوسے ہیں. لیکن اللہ پاک یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تم فرض کے طور پر میرے حکم کی تعمیل میں دے رہے ہو اس کا نام ہی زکوٰۃ رکھ دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس سے تمہارا مال بڑھ جائے، اللہ اس میں برکت ڈال دے. اور نمبر 2، جو مال آپ نے زکوٰۃ کا دیا ہے اس نے باقی مال کو پاک کر دیا ہے، اور اگر وہ اس مال میں شامل ہوگا اس کو بھی ناپاک کر دے اگر تم اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے. یہ تو ہو گیا لفظ تزکیہ، اس کا جو لفظی مطلب ہے پاک صاف. اور قرآن پاک میں انسان کی جو باطنی اور روحانی پاکیزگی ہے اس کے لیے لفظ تزکیہ ہے. ایک ہوتی ہے طہارت، وہ بھی پاکیزگی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ گندے ہو جائے ہم دھوتے ہیں، یہ طہارت ہے. استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ سارا طہارت کے امبریلا کے نیچے آتے ہیں. پاکیزگی جو ظاہری طور پر اگر ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے ان کو ہم واش کرتے ہیں، یہ بھی طہارت ہے. جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پاک صاف ہو، یہ بھی طہارت ہے. یعنی ظاہری طور پر پاکیزگی کے لیے قرآن پاک میں بھی، فقہ کی کتابوں میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی لفظ طہارت آیا ہے. لیکن ایک پاکیزگی وہ ہوتی ہے جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی، انویزیبل ہوتی ہے، لیکن اس پاکیزگی کے بغیر ظاہری پاکیزگی یہ بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے. لیکن ایک بندہ اچھے سے اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے صاف ستھرے پہنتا ہے، آگے نماز پڑھتا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے. کیسے؟ اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تم نماز پڑھو، اس طرح کا اپنا گیٹ اپ بناؤ، لوگ کہیں یہ بڑا نمازی ہے. اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے. اب بظاہر جو ایک طہارت تھی جسم کی، ایک طہارت تھی کپڑوں کی، ایک طہارت تھی اس جگہ کی جہاں پر نماز ادا کرنی ہے، لیکن ایک طہارت اپنا اثر کھو دے گی
اگر انسان کی نیت کی طہارت نہیں ہوگی، دل کی طہارت نہیں ہوگی، اور خشیت، للہیت، تقوی اور پاکیزگی اس کے اندر نہیں آئے. اسی لیے یہ جو تزکیہ نفس ہے اور اندر کی طہارت ہے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا. احیاء العلوم میں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری علوم جو بندے کے اوپر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. مثلا نماز ہمارے اوپر فرض ہے. یہ ایز بینگ مسلمز دس از آور ڈیوٹی ٹو لرن ہاؤ ٹو پلے. اگر ایک بندہ کہے کہ مجھے آتی نہیں، مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کی ایک ذمہ داری ہے، جس منصب پر وہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اس کی اپنے آپ کو وہ اس کے اہل ہی نہیں بناتا. اس کی اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر ڈرائیو کرتے ہیں، کنگز وے لائٹس پہ آپ جاتے ہیں، ریڈ لائٹ سیدھی ٹکٹ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، آئی ڈونٹ نو کہ ریڈ لائٹ جل رہی ہو. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ تم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کیوں ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ جل رہی ہو تو آگے نہیں جاتے. جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے ہو، تمہیں ڈرائیور کا لقب مل گیا ہے. Now this is your duty to learn the rules of traffic. اگر نہیں آپ نے پتا آپ کو تو آپ کو سمجھنے چاہیے، یہ ایکسکیوز نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جو ہماری اوپر چیزیں کام کرنے فرض ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہماری پرسنل ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کا علم حاصل کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں. کیونکہ دوسرا کوئی بندہ بھی کسی کے اندر جان کے نہیں دیکھ سکتا. ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کس کو وضو کا طریقہ آتا ہے، کس کو نہیں آتا. یا تو یہ ہے کہ آپ ایسی مجالس اٹینڈ کریں کہ جہاں پر یہ تربیت، یہ تعلیم دی جاتی ہے. ادروائز اگر کوئی پرسنل شارٹ کمنگز ہیں، کوئی کمزوریاں ہیں، کوئی چیزیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے جس طرح ہم باقی دنیا کے معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی کام کرنا ہو، گھر کی اگر آپ کے مثال کے طور پائپ لیک ہو گیا ہے تو آپ کیا سرجری میں جاؤ گے؟ کہنے جاؤ گے؟ پلمبر کلاس کرو گے نا. الیکٹریسٹی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اسی وقت کہو گے یار کوئی الیکٹریشین آئے تو یہ معاملہ ٹھیک کرے. اسی طریقے سے جب ہم دیگر دنیا کے سارے معاملات کے لیے اپنی سینس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے کمپیٹنٹ بندے کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس جائیں، بیٹھیں، علم حاصل کریں. آج کل تو آن لائن بہت ساری فیسلٹیز مل گئی، پردہ بھی رہتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا اور آدمی حاصل بھی کر لیتا ہے. تو باہر کیا بات احساس کی ہے کہ بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، ریئلائز کر لے کہ یہ میری کمزوری ہے اور میں نے اس کو دور کرنا ہے. بات کیا بہت ایک ضمن بات آ گئی کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری طور پر یہ علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح باطنی طہارت جو ہے، تزکیہ نفس، یہ بھی بندے کے اوپر فرض ہے. کیوں؟ جتنے بھی فقہاء کرام ہیں جو نماز کے، روزے کے، وضو کے، استنجا کے، غسل کے مسائل لکھتے ہیں، وہ سارے اس پر متفق ہیں کہ اگر بندے کی نیت کے اندر درستگی نہیں ہوگی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہیں کرے گا، تو کما حقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کو بندہ کیسے درست کرے؟ نیت کی درستگی کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اچھے لوگوں کی صحبت. A man is known by the company he keeps. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اچھی چیزیں سیکھو. وہ ایک بزرگ تھے، گرمیوں کا موسم تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ایک بندہ ان کو پکھا جوڑ رہا تھا. ایک بندہ آیا، حضرت بتاؤ یہ جو آپ کہتے ہو کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کوئک کوشچن کیا کہ آپ کو ہوا آ رہی؟ انہوں نے کہا آ رہی. فرمایا کہ وہ تو مجھے پکھا جوڑ رہا ہے،
آپ میری صحبت میں آ کے بیٹھے، آپ کو بھی آواز آنے لگ گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہی معلوم مل جائے۔ وہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو محافل ذکر ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ پاک فلاں جگہ ہم گئے، ایک مجلس ذکر کی، وہ لوگ تجھے یاد کر رہے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نو، دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ میرے بندے مجھے بن دیکھے اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک پھر اور ہی زیادہ اے اللہ پاک تمہارا ذکر کرتے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری رحمتیں ان پر نچھاور کرو۔ فرشتے کہتے ہیں کچھ لوگ آن دا وے تھے، رستے میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ لوگ بیٹھے کچھ ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ وہ تو پراپرلی اس مجلس کا حصہ نہیں تھے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، انہیں بھی میری رحمتوں سے نواز دو، لا یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی بدبخت نہیں رہنے دیتے۔ تو اب تزکیہ نفس کے لیے پہلے نمبر پر یہ بات ہے کہ آدمی جب توبہ کر لے، لیکن ایسے ہی ہے نا، آپ ایک گھر خریدتے ہیں، اس کے اندر ربش ہے، وہ گندا ہے، آپ کو کیز مل گئی، چابیاں مل گئی، بٹ یہ آپ کو دو۔ اگر پہلے ہی آپ وہاں پر بہترین قسم کے سپرے کرنا شروع کر دیں، بہترین قسم کا فرنیچر اس کے اوپر لا کے رکھ دیں، کوئی سینسیبل بندہ ایسے نہیں کرتا۔ فرسٹ آف آل وٹ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کہیں گے یار یہ ربش پڑا ہے، اسمیل آ رہی ہے، گند ہے، کیا کریں؟ اس کو صاف کریں۔ آپ کوئی طریقہ کریں گے، کسی ربش ریموول والے کو بلائیں گے، یار یہ گند مند ہے، سارا لے کے جائیں گے، دھوئیں گے، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد مزہ آئے گا آپ کو فرنیچر رکھنے کا، سپرے کرنے کا، اور بندہ گند وہاں ہی رہے، اوپر سے سپرے کرتا پھر۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 100 تسبیحاں روز درود شریف کی پڑھتا ہوں، ویل ڈن، گڈ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو عطر ہے، درود پاک عطر ہے، لیکن یہ عطر کہیں پر یہ خوشبودار سپرے کرنے سے پہلے جو ربش پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ، اور وہ ربش کیا ہے؟ گناہوں کی آلودگی، نیت کی خرابی، کہ دل مائل ہے گناہ کی طرف۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ کر کے وہ جو اندر ربش اکٹھا ہوا ہے نا، اس کو آپ نے ریموو کر دیا۔ اب ریموو ہو گئے، اس کے بعد وہاں پر آپ نمازوں کا، روزوں کا، ذکر کا، تسبیحات کا، فرنیچر، یہ چیزیں سجاؤ گے، سپرے کرو گے درود پاک کا، پھر آپ وہاں پر لاؤ گے، آپ کی طبیعت خوش ہوگی۔ ادروائز وہ تو ایک نان سینس کام ہوا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس ایک بندہ آ جائے، وہ کہے گی میں سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کا نیک بندہ بنوں۔ اس کے لیے ایک دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مٹا دے۔ اگر تکبر ہوگا اپنے آپ کو میں بہت بڑا سکالر ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا مالدار بندہ ہوں، اس قسم کے بت اس دماغ میں دل میں ہوں گے نا، وہ کہیں بھی چلا جائے فیض نہیں پا سکے۔ سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو مٹا دے۔ یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، بیعت عربی لینگویج میں با یا بیو کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ اشترا یشتری، اشتران کا مطلب ہوتا ہے ٹو بائی سم تھنگ، کچھ خریدنا، اور با یا بیو بیع کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیل سم تھنگ، بیچنا۔ بیعت کا لفظی معنی ہوتا ہے، صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کئی مواقع کے اوپر، اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر بیعت کی صحابہ اکرام نے،
اور بزرگان دین کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کرتے ہیں. یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا کے اور سیدھے رستے پر چلنے کے لیے کسی اہل اللہ کی ہدایات پر چل کے اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے. اب جب بندہ اپنے اندر کو ہر طرح کے بتوں کی علائشوں سے پاک کر لیتا ہے، اب اللہ کے نیک بندے جو پہلی شرط لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں توبہ کرو. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. کمزوریاں ہماری ہیں. اگر ہم اپنے اندر تھوڑا سا ایک جذبہ ہی پیدا کر لینا، ان a few seconds آپ کی فیلنگز بدل جائیں. ایک بندہ 1 منٹ کے اندر اپنی نیت بدل لیتے ہیں، اللہ پاک اب میں گناہ نہیں کروں گا، تم مجھے معاف کر دے، میں تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں. منٹوں کے اندر بندے کا اندر بدل جائے گا، آنکھوں کی کیفیت بدل جائے گی. اتنی اللہ کی رحمت عام ہے. اگر کہیں پر کمزوری ہے تو وہ ہمارے اندر ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. فرشتے تو اب بھی صفے باندھ کے کھڑے ہیں. کمزوریاں اگر ہے تو وہ ہمارے اپنے اندر ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ پہلے نمبر پر توبہ. بندہ توبہ کر لے. توبہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ توبہ کو مذاق نہ بنائے. ٹرائی از بیسٹ کہ اس پر قائم رہے. لیکن انسان کمزور ہے، کبھی کبھی توبہ کرتا ہے ٹوٹ بھی جاتی ہے، توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہے ٹوٹ جاتی ہے. دس از دی ہیومن نیچر. حضرت مولانا روح نے فرمایا تھا کہ ای درگاہ نا امیدی نے 100 بار توبہ شکستی باز آ. کہ اللہ کی بارگاہ وہ ہے، یہاں پر نا امیدی والی بات نہیں ہے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. 100 ٹائمز تم نے توبہ کی، اے اللہ پاک میں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرا نیک بندہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ توبہ ٹوٹ گئی. پھر بھی مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اس کے سوا اور چارہ کار ہی کوئی نہیں. اگر اللہ نہ بخشے تو ہم کہاں سے جا کے بخشش دیں؟ اللہ کے نبی بھی سوالی بن کے اسی وقت کی بارگاہ میں التجائے کرتے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں. بخشنے والا تو وہی ہے. اس لیے کیا ہے کہ توبہ اور توبۃ النصوحہ کے بارے میں قرآن میں جو ارشاد فرمایا گیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ان يندم العبد على الذنب الذي اصاب فيعتذر من الله تعالى ثم لا يعود اليه كما لا يعود اللبن الى الضرع او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ ارادہ کر لے کہ اللہ پاک میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے نمبر پر اس کو شرمندگی ہو، ندامت ہو. اے اللہ پاک میں شرمندہ ہوں. جس طرح بندے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور کسی کے سامنے جاتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس طرح ہی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کہ اللہ پاک تو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو میرے ساتھ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں. پھر نمبر 2، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک مجھے معاف کر. نمبر 3، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ جانور جو ہیں، کو، بفیلو، گوٹس، ان کا دودھ دوتے ہیں. جب وہ دودھ تھنوں سے نکل جاتا ہے، ایک کوئی بکٹ ہے، کوئی چیز ہے جس میں آپ نے برتن میں ڈال دیا ہے، اب اگر ایک بندہ کہے نہیں میں نے اس کو واپس ڈالنا ہے، جانوروں کی کھیری میں تھنوں میں واپس ڈالنا ہے، is it possible؟ No. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک جانور کے تھنوں سے دھویا ہوا دودھ واپس تم نہیں اڈیل سکتے، اسی طرح اس گناہ کی طرف لوٹ کے واپس نہ جاؤ. اللہ سے استقامت مانگے. اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے
یہ تزکیہ نفس کے لیے پہلا سٹیپ ہے توبہ. اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد استقامت کے لیے ذکر الہی کی کثرت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت. لیکن جتنی بھی برے راستے پہ لوگ چلتے ہیں اس کے بیہائنڈ بھی کچھ ریزنز ہوتی ہیں. جتنے آپ کو بڑے بڑے نیک لوگ نظر آتے ہیں ان کی بھی آپ تھوڑا سا انالیسس کریں، اس کے بیہائنڈ بھی کوئی ریزنز ہوتی ہیں. والدین کی تربیت ہے، شیخ کی تربیت ہے، اچھا ماحول ہے، اچھی صحبت ہے، یہ چیزیں انسان کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں. بری صحبت ہے، برے دوست ہیں، تربیت نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اب وہ بندہ برائی کی طرف چلا گیا ہے. اب جب برائی سے بچنا چاہتا ہے تو یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کے لیے ڈاکٹر حکیم سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں احتیاط کرو. بندے کو شوگر ہو، وہ جائے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ کہیں گے کہ شوگر کا استعمال کرو. ایک بندہ بری صحبت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے میں نیک بن جاؤں تو پہلے اس بری صحبت سے ایوائڈ کرے. یا تو اپنا ایمان اتنا سٹرانگ ہو کہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر حکمت دانائی کے ساتھ وزڈم کے ساتھ لا سکے. اگر وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اس کو خطرہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ان کو سیدھے راستے پہ لاؤں میں بھی ادھر ہی چلا جاؤں گا، پھر وہ اس بری دوستی سے اپنے آپ کو بچائے. اس طرح یہ ہے کہ جب ایک اچھی صحبت اور ذکر الہی کی کثرت آدمی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، کرتے کرتے آہستہ آہستہ انسان کو حقیقی معنوں کے اندر پتہ چلتا ہے ہاؤ ٹو انجوائے دا لائف. یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں نا یہ سب فضولیات اور پریشانیاں اور تکلیفیں اور چمک دمک ظاہرداری، اس میں کوئی بندہ لائف انجوائے نہیں کرتا. کیوں خودکشیاں کرتے ہیں، کیوں سوسائڈ کرتے ہیں؟ بڑے بڑے پیلس ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن اپنے آپ کو خود ہی وہ مار دیتے ہیں تنگ آ کے. بے سکونی کی وجہ سے انسان سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے. ڈپریشن، ٹینشن، اینگزائٹی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. جب تک آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں آؤ گے، دنیا کے اندر کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ انسان کو سکون دے سکے. دنیا میں انسانوں نے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. کامیاب ایکسپیریمنٹ ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے جس کو دنیا مانتی ہے. وہ ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر، ان کا نام میرے پاس باقاعدہ کٹنگ بھی ہے اخبار کی، وہ سائیکالوجی کے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، تو وہ نفسیات کے ماہر اور وہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں. ایک دفعہ ان کو تجربہ ہوا کہ ایک مسلمان کا انہوں نے جب علاج کیا تو ان کا پتہ چلا کہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے. انہوں نے پوچھا اس سے کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بس میں اللہ اللہ کرتا. پھر انہوں نے پوری اس کی تھراپی تیار کی کہ لفظ اللہ جب ادا کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جتنے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں غیر مسلم بھی، میں انہیں کہتا ہوں کہ تم دن میں صبح اور شام اتنی دیر بیٹھ کے یہ لفظ بولنا ہے زبان سے، اللہ اللہ اللہ. وہ کہتا ہے کہ میرا تجربہ 100% کامیاب ہے کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود جب صبح و شام صرف اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی بہت ساری اینگزائٹی، بہت ساری ٹینشن دور ہو جاتی. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں الحمدللہ ایمان کا نور. اگر ہم اللہ کے نام کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر لیں تو صرف اللہ کے نام کا تصور ہی ایک بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا. اس طرح یہ ہے کہ تزکیہ، پیوریفیکیشن آف انر سیلف اینڈ آور سول، یہ جو ہے ایک بنیادی ضرورت ہے با عمل کامیاب مسلمان صاحب ایمان بن کے زندگی گزارنے کے لیے. ادروائز شیطان کے اٹیکس بہت سٹرانگ ہیں، نفس امارہ کے اٹیک اس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے. ہم وجود کی طاقت سے، مال و دولت سے، صحت سے
ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ چیزیں تو مزید انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس اٹیک کا جو انویزیبل اٹیکس ہیں شیطان کے اور نفس امارہ کے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر ایمان کی طاقت چاہیے، اور اس طاقت کو مضبوط کرنے کا پورا نظام اور اس کی ڈیوائس اللہ نے ہمارے اندر فٹ کی ہوئی ہے۔ اس کو جب چارج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پھر وہ ہمارے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا